اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیلا سیبٹ سیالکوٹ کینٹ فرسٹ فلائٹ اکیڈمی. اور آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کو دبانا مت بھولیے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے. میرا آج کا موضوع بڑا سینسیٹیو، حساس اور اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ہمارے ملک میں خصوصی طور پر یہ جو اس وقت میڈیا اور یورپین تمدن، اس کی ثقافت کی یہ لغار جو آئی ہوئی ہے، اسے کیسے روکا جائے، اس میں کون کیا کردار ادا کرے، والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کیا کردار ادا کرے، سوشل میڈیا وہ کیا کر سکتا ہے، اس میں ہمارے ادارے، ہماری جامعات، سکولز، ہماری نرسریز، مکتب، ہمارے مدرسے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ تو ناممکن ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یہ ابھی ناممکن ہو چکا ہوا ہے. لیکن کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے جو اخلاق بگڑ رہے ہیں، یہ جو کمرشلز خصوصی طور پر ہماری میڈیا کی جو زینت بنا ہوا ہے، اور اس کو تو نکیل ڈال سکتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوں تو دیکھیں ایک غیور آدمی، غیرت مند آدمی جسے پتہ ہے کہ چادر و چار دیواری کا تقدس کیا ہوتا ہے، اور ہماری تو تہذیب حفظ مراتب کی قائل ہے. اس میں ماں، باپ، بہن، بھائی، اس میں ہمارا خاندان، ہمارا تمدن، ہمارا پس منظر، یہ سارا ملحوظ رکھا ہوا ہے. جب اس قسم کی بھیانک اخلاق باختہ قسم کی ایڈز آتی ہیں کہ پتہ نہیں پنجابی میں کیا ہے، بولا کہ وہ چسکی لگا کے کہتا ہے نیڑے آؤ، کیا یہ بکواس سی شروع ہوا ہو رہی ہے. اور جتنی بھی ایڈ دیکھ لیں، ہمارے جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں، کمرشل ادارے، انہیں تو پیسہ چاہیے. جتنی کوئی غلیظ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، اس کو اتنی ہی شہرت دوام دی جا رہی ہے. اور یہ کیسا بزنس شروع ہو گیا جہاں نہ ہمیں کوئی غیرت رہی. غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. نہ کوئی پردہ رہا، نہ کوئی پردے داری رہی. خدا کے لیے یہ تو حکومت کے بس میں ہے، اسے ختم کرے. اور ہماری موجودہ حکومت الحمدللہ بڑی بات ہے، ریاست مدینہ کے دعوے دار ہے، اور ان جیسے اخلاق بھی پیدا کریں. صحابہ اکرام جیسے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے جو حکومت کے ایوانوں سے ہو سکتا ہے، وہ تو کر گزرے. ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، سب کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہاں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. تو اقبال کے تو جو اشعار ہیں، یہ تو ہر دور کے لیے ہیں. ہاں، بے حجاب نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ہم سارے ہی سارے اس میں شامل ہیں. ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. میں ذرا سی آپ کو سیاحت کراتا ہوں پیچھے. یہ سب کچھ ہو گزرا کہ جب ہلاکو اور چنگیز خان آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں؟ جب ہم آپا دھاپی سے لڑ رہے تھے، وہ سب کچھ فنا ہو رہا تھا، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی. اس وقت کی بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں وہ میدان میں آئیں، اور ہمیں معاشی لحاظ سے انہوں نے بڑا مضبوط کرنے کی کوشش کی. ہوا یہ کہ ہماری عسکری قوتیں ختم ہو گئیں، امن و آشتی کے درس دیے گئے، دین صرف اور صرف مسجد کے محراب و منبر تک رہ گیا، یا وہ تصوف تک رہ گیا. عسکری قوتوں کو، عسکری میدانوں کو اور ہم نے تلواروں کو اپنی نیام میں کر لیا. ان کو زنگار لگ گیا. اور پھر یہ جو قوم تھی، جن کو کھیلنا لازم تھا ڈھال شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم نے کیا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا چند سالوں میں.
جب عسکری قوت نہیں رہے گی، جب آپ کی مسلح افواج نہیں رہیں گی، لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. مسلمان تو پیدا ہی اس لیے ہوئے، خدا نہ خاصا قدرتی ہو تو ہو، لیکن اپنے طور پر تو مسلمان کو لنگڑا لوٹا نہیں ہونا چاہیے. اس کو تو ہر وقت ہر میدان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں، اس کو تو کسی وقت بھی دشمن للکار سکتا ہے، امن کی آشا جلا کر وہ ہمیں کسی وقت بھی برباد کر سکتا ہے. اس لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. سورہ انفال میں دیکھیں، آپ پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ مسلمان ایمان والوں کو کیا کہا گیا کہ اپنے گھوڑوں کو ہر وقت جو ہے وہ ایڑ دے کے رکھیں. اس لیے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج ہر وقت تیار رہتی ہے، ہر وقت تیار رہتی ہے. یہی وجہ ہے. تو جب یہ ایسے حالات آئے تھے تو مسلمانوں نے اپنے عسکری قوت تباہ و برباد کر لی تھی. اور اسی طرح چوکوں چوراہوں پر بھان ڈوم میراثی اس دور میں جب وہ ترنم اور گانوں اور اس سے جو ہے وہ ملحوظ ہوا کرتے تھے، اسی میں گم ہو کے رہ گئے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ پھر چنگیز خان و ہلاکوں کو جو ہے مسلط کر دیا. پھر بھی جو ہمارے یہ دریا ہیں، ہاں، یہ دریائے فرات اور یہ جو دریائے، تو یہ دیکھیں، یہ پہلے یعنی کالے ہوئے ہیں، سیاہ ہو گئے. مسلمانوں کی ساری جو گم گشتہ جو ہماری وہ میراث تھی، جو ہماری کتابیں تھی، ساری کی ساری انہوں نے ڈبو دی اس میں، سارا ہماری میراث دفاع کی. ہاں، پھر مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا کہ وہ اس کا پانی سرخ ہو گیا. یہ حالات مسلمانوں پر آئے ہیں. پھر ایک وقت ایسا ہے، ہمارے مجاہدین آگے آئے ہیں، مسجدوں میں گئے ہیں، انہوں نے پھر سے روح پھونکی ہے، مسلمانوں میں مجاہدانہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اور پھر سے مسلمان دوبارہ اٹھا اور پھر چھا گیا. یہ یاد رکھیے. جب بھی کل کی بات ہے، جب وہ مسلط ہو رہے تھے ہم پر، جب انڈیا والے اپنے وہ نپاک عزائم اور ان کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے، تو اس وقت جب ان کے پیارے آئے تھے، کون آگے آیا تھا؟ یہ نیڑے آگے آیا تھا؟ کون آگے آئے تھے؟ طائفے آگے آئے تھے؟ کون آگے آیا تھا؟ یہ میوزک کے چینل پر یہ انگریزی بول کر اور یہ جو بھیانک قسم کے اپنے یعنی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں، یہ لوگ آگے آئے تھے؟ یا ہمارے نوجوان یہ کلمہ طیبہ کا ود کرتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے طیاروں نے، ہماری مسلح افواج نے ان کے ارادے کیسے خاک میں ملا دیے تھے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم اخلاقی طور پر اخلاق باختہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نصرت تو اسے ملتی ہے جو حیادار ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. ہاں، شباب جس کا ہو بیدار، ضرب ہو قاری. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. اور دیکھیں، یہ جو فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہ خدا نہ خواستہ ہمیں لے ڈوبے گا. تو پھر ہم آپ نے خود فرمایا کہ جب مبادہ کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم دعائیں کریں، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، ہاں، پھر اللہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہیں آئے گا. ابھی ہم لوگ بیدار مغز ہو جائیں اور خدا کے لیے جہاں تک حکومت کا کام ہے، اس قسم کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں just to earn money, they are spoiling the moral value of the nation. In the justification lead to disaster. اسے فوراً بند کیا جائے اور اس قسم کے ہمیں ڈرامے دکھائے جائیں، یہ طلاق اور نکاح اور یہ اخلاق باختہ قسم کے بد تہذیب بدتمیز قسم کے جو ڈرامے جو ہیں، یہ ہمارے سوشل میڈیا پتہ نہیں کس چینل سے دکھائے جا رہے ہیں. ان کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. اس کے مضرات سے پوری قوم کو بچائیے، اس پر پابندی لگائیے. اور آج سے 30 سال پہلے والے جو ڈرامے تھے اگر ہمیں دیکھنے ہیں، جائیں وہ جھوک سیال ڈرامہ اور بڑے بڑے خوبصورت ڈرامے اور تعبیر ڈرامہ، شاہین ڈرامہ، اور دیکھیں کس طرح مسلمانوں کے جذبات ابھرا کرتے تھے اس دور میں. ان کو دوبارہ لایا جائے اور ان کی بیک کنی کی جائے. ہر محاذ کے اوپر جو یعنی دیکھیں ہماری یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، کسی سے چھٹا ہوا نہیں ہے. کوئی آئس پلایا جا رہا ہے، کسی کو سگریٹ پلائی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارا موبائل، اس کے فضائل اور ہمارے مسائل، اللہ کی پناہ. اور اس سے یعنی اپنے لیکچر کا حصہ بنا لیا جائے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، کہ بھائی یہ ابھی ہمارے پاس میڈیا ہے، اس کو کسی مقصد کے تحت آپ استعمال کریں اور خود بھی گریز کریں ٹیچر کا، ہمارے والدین کا. اس کو بے جا استعمال سے اسے بھائی ناگزیر ہے اس سے گریز کرنا. تب ہی جا کے ہم یہ کہیں گے. تو اللہ تو کہتا ہے لیما تکون ما لا تفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہو. ہمارے اساتذہ کی پاکٹس کے بیچ میں اتنے بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں اور وہ وہیں پہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بچے تو پھر بچے ہیں، وہ تو تقلیدی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں.
تو خدا کے لیے اس تقریب کو تعمیر کی طرف لے کے جائیے اور اسے ختم کیجئے، واپس اپنی اصل پہ آئیے. اور ہم نے تو لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک لیا ہوا ہے تاکہ پوری دنیا کو بتائیں بھئی یہ سائڈ بزنس ہے ہم لوگ اوروں کا، یہ نچانا اور میوزک کے تال پر، تبلے کے تال پر تھرکنا، اس کے سیٹ لگانا. اور عجیب دور ہے، بچے بچیاں ہمارے جو پردہ دار، الحمدللہ ہمارے پردہ داری خواتین ہیں، ہماری سب خواتین پردہ دار ہیں. یہ چند عناصر ہیں، یہ ہیومن رائٹس والے ہیں جو ہمیں ایڈ دے کے ہمارے بچوں کو اس طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں. اور ان سے گریز کریں. اور ہمارے گھروں میں بیٹھی بچیاں وہ سوچتی ہیں کہ جب یہ ان کی یہ زندوں کی اس قدر کی عزت کی، اس سے توقیر کی جا رہی ہے، یہ جو میڈیا میں یہ جو نیم بنیاد لباس پہن کے ان کو اس قسم کی یعنی عزت دی جا رہی ہے، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ اس سے دل برداشت کی پیدا ہوتی ہے. اس کو روکا جائے اور پردے کا اہتمام کیا جائے اور اس پہ قدغن لگایا جائے. اس قسم کی جو ہے یہ بھیانک قسم کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری آواز بہت دور تک حکومت کے ایوانوں میں پہنچے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل بھی ہوگا. اللہ حافظ.